عزیز طلباء السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بارک وبرکاتہ. اللہ جی فیکم سر. وحیاکم جی اللہ، زادکم اللہ علما وعملا وشرفا وعزا، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلباء، بفضل اللہ وبعون جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کا یہ 8واں سبق ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ بفضل اللہ آج کی اس 8ویں سبق پر جو احادیث مینشن کی گئی ہیں انشاءاللہ وہ ہم مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے سابقہ جو گزشتہ کل کا جو لیسن ہے اس میں کچھ احادیث اپنا لائٹ کی پریشانی کی بنا پر کچھ مس ہو گئی تھیں، رہ گئی تھیں، وہ ہم ان کو نہیں ذکر کر سکے تھے. تو وہ چند ایک احادیث ہیں، سب سے پہلے انشاءاللہ ترتیب سے انہی کا ہم ذکر کریں گے، اس کے ساتھ پھر آج کے سبق کے حوالے سے ان احادیث کا تذکرہ ہوگا. تو آتے ہیں سب سے پہلے کچھ احادیث جو کہ سابقہ لیسن کے حوالے سے ہیں، وہ ہمارے پاس کتاب سے ہم براہ راست ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے یہ حدیث ذکر کی تھی 2854. یہ حدیث ذرا قدر طویل تھی اور اس کی ہم نے وضاحت ترجمہ تو کیا تھا، لیکن اس بارے میں کچھ چند ایک جو اصطلاحات اس میں ذکر ہوئی ہیں ان کو میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ آپ کے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. تو یہ حدیث نمبر 2853 جو حدیث ہم نے کل پڑھی، تو اس میں السما سے مراد ہے کہ آدمی اپنا کپڑا اپنے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ اس کا ایک پہلو ظاہر ہو جائے اور اس پر کوئی اور کپڑا نہ ہو، اور دوسرے پہلو کے اریاں ہونے کا خدشہ ظاہر ہو. تو اس سے بھی اس انداز سے روکا گیا ہے. اور حدیث میں 2854 یہ آپ کے پاس ہماری آج حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم کو عن بیع الحصاۃ، حصاۃ کی بیع سے، یعنی حصاۃ کہتے ہیں کنکر، جو پتھر کے کنکر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے مجموعے کو ہم رمل کہتے ہیں، تو ان کو پھینک کر بیع کرنے سے، یہ بھی طریقہ تھا جاہلیت کا. وان بیع الغرر، اور دھوکے کی بیع، فریب کی، جس میں جانبین میں سے کسی ایک کو نقصان ہو اور پتہ نہ چلے، تو یہ بیع غرر ہے. تو اس سے ان دونوں قسم کی بیع سے، خرید و فروخت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. تو بیع الحصاۃ یہ کا مطلب ہے آدمی کنکر پھینکے اور جس چیز پر وہ کنکر جا کر گرے تو اسی کی بیع شمار کی جائے گی. اس کا جاہلیت میں رواج تھا، یعنی دور سے کوئی آدمی ایک اجناس پڑی ہوئی ہیں چیزیں اور وہ دور سے کنکر مارتا ہے، تو جو ہی وہ کنکر کسی پر پڑے گا جا کے، جس پر بھی پڑے گا وہ کہے گا کہ یہ میں نے خرید لی یا یہ مجھے خریدنا ہوگی اسی طے شدہ قیمت میں. ہم اس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کنکریاں پھینک کر بیع، یعنی خرید و فروخت کرنا، اور دھوکے کی جو بیع ہے اس سے منع کیا. کوئی بھی دھوکہ ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بیع الغرر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ملنے یا نہ ملنے میں تردد ہو، کہ یہ مل بھی سکتی ہے چیز ہے جو کہ قیمت لگائی گئی ہے یا جس کے بارے میں سودا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے، جیسے دریا میں مچھلی اور ہوا میں پرندے وغیرہ، ان کی انسان بیع کر لیں کہ یہ اتنے پرندے ہیں، یہ ہوا میں آپ کو اتنے میں، اور فلاں جو نالہ ہے یا جھیل ہے اس میں یہ جو مچھلی ہے وہ اتنے میں. اب کوئی پتہ نہیں وہ کتنی تعداد ہے، مقدار کیا ہے، وہ پیسے لے لے. کوئی بھی طریقہ ہو. آگے ہمارے پاس ہے نیکسٹ حدیث ابو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے قال، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع حبل الحبلۃ وکان بیعا یتبایعہ اہل الجاہلیہ،
کان الرجل یبتاع الجزور الی ان تنتج الناقۃ ثم تنتج التی فی بطنها. تو یہ جو بے ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ اس کا تعلق اونٹوں سے تھا. ان بیع حبل الحبلتی کہ وہ اونٹنی خریدتا اور وہ اس پہ یہ شرط لگاتا کہ اس کی قیمت اس وقت ادا ہوگی جب اس کا آگے جو جب یہ کوئی مادہ جنے گی اور وہ اونٹنی آگے بچے دے گی یا بچہ دے گی. تو یہ اہل جاہلیت میں اس طرح کی شروط پر یہ خرید و فروخت یا کاروبار ہوتا تھا جس میں ضرور طرفین کو نقصان ہوتا تھا اور ایک کو فائدہ ہو جاتا تھا. کان الرجل یبتاع الجزورہ، اس کی صورت آگے خود ہی بیان کی حدیث میں کہ آدمی جو ہے وہ یبتاع الجزورہ خریدتا تھا ایک اونٹ یعنی مادہ، الی ان تنتج الناقۃ کہ اس وقت تک قیمت جو ہے وہ روک لیتا کہ وہ جو ناقہ ہے یعنی اونٹنی وہ جنی جائے اس میں سے، ثم تنتج التی فی بطنہا پھر اس کے پیٹ میں جو مادہ ہے وہ جنی جائے. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ ضروری وہ مادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنے گی یا نہیں جنے گی، وہ ماری نہ جائے، اور پھر یہ ہے کہ اگر جنے گی تو وہ اونٹ نر یا مادہ جنے گی، کیا جنے گی، اور اس پر وہ معاملہ جو ہے وہی خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ 2855 حدیث بیع حبل الحبلہ، تو اس کو آپ انڈر لائن کیجئے. حدیث نیکسٹ ہے ہمارے پاس 2856 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نصب الفحل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر سے جفتی کرانے پر اجرت لینے سے منع فرمایا ہے. یعنی اس کی بھی کہ جب جانور جو ہیں وہ مادہ اور نر اس کا ملاپ کرتے ہیں تو اس پر اجرت لی جائے نر اور مادہ کی، تاکہ آگے اس کی نسل قائم رہے، اس کو بچہ جننے کے لیے یا اولاد کے لیے. تو جانور کوئی بھی ہو، کا اونٹ ہو یا کوئی اور ہو، تو اس پر اجرت لینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ان جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع دراب الجمل وان بیع الماء والارض لتخرث. تو اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان بیع دراب الجمل، یعنی اونٹ سے ملاپ کرانے کی جو اجرت ہے اس کو لینے سے، وان بیع الماء اور پانی کو بیچنے، اور اسی طرح والارض لتخرث، اور اسی طرح کھیتی باڑی کی جانے والی زمین اس پر اجرت لینے سے منع فرمایا. اپنا کھیتی باڑی کے لیے دی جانے والی زمین اس سے منع فرمایا، والارض لتخرث، اور اسی طرح وان بیع الماء اور پانی کی اجرت لینے سے منع فرمایا، وان بیع دراب الجمل، اور اسی طرح جو اونٹ ہے اس کے مادہ اور نر کو ملاپ کرانے پر اس کی جو اجرت ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، امت کو منع فرمایا ہے. تو دراب الجمل اس کو آپ انڈر لائن کیجئے. اور زمین کے بیچنے سے مراد یہاں مزارعت ہے، اور اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد نہیں تنزیہی ہے، حرمت نہیں. اس لیے اس کا جواز ہے کہ مزارعت جو ہے یہ اس میں اگرچہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے لیکن ضرورت بھی ہے اس کی بہت بڑی، معاشرے میں بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے. اس لیے اس میں جو نئی ہے اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ نئی حرمت کی نہیں، تحریمی نہیں، بلکہ تنزیہی ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. آگے اگلی حدیث ہے 2858 جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے زید پانی، یعنی ضرورت سے جو زید پانی اس کو فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے. تو پانی جو زائد ہے، ویسے بھی پانی جو چل رہا ہو عام پانی، اس کی بیع سے ویسے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیا گیا ہے، لیکن جو فاضل پانی ہے جو کہ ضرورت سے زائد ہے اس کو تو بالکل ہی اس کی بیع جو ہے یہ جائز اور درست نہیں، اس لیے کہ یہ ایک عامۃ الناس کے فائدے کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اس سے قیمت اس کی کہ ہاں اگر اس پر کوئی اس کو لانے میں، لے جانے میں، وقت دینے میں، اس میں مشقت کرنے میں جو لوگ بعض مخصوص ہوتے ہیں وہ اس محنت کا لے سکتے ہیں اپنا اجرت وغیرہ. جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں جو گاڑیاں ہیں
بسیں وغیرہ یا اپنا سفر کے لیے جو ہوتی ہیں اپنا مسافروں کے لیے، لوگ اس میں پانی لے آتے ہیں ٹھنڈا اور وہ دیتے ہیں پلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک وقت دے رہے ہیں، گرمی میں محنت کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تو وہ پانی کا نہیں بلکہ اس محنت کی اجرت وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے حدیث ہے ہمارے پاس، وعن ابی ہریرہ 2859، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یباع فضل الماء لیباع به الکلاء، کہ زائد پانی جو ضرورت سے ہے اس کو فروخت نہ کیا جائے، لا یباع فضل الماء لیباع به الکلاء، کہ اس کے ذریعے جو گھاس ہے اس کو فروخت کیا جائے۔ تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ لیباع به الکلاء مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا جنگل میں مثلا کنواں ہے، جنگل میں کنواں ہے اور اس میں اس کی ضرورت سے زائد پانی نکلے، اتنی ضرورت نہیں اس کو، لیکن کنویں میں بہت زیادہ پانی ہے، وہ بھی اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے، اس کے باوجود کنویں میں پانی موجود ہوتا ہے، اور اس جنگل میں گھاس بھی ہوتی ہے، اور پانی اس کنویں کے سوا اور کہیں نہیں ہے، وہ کنواں بھی ایک ہی ہے، اس گھاس کے لیے بھی وہی پانی ہے۔ اب کنویں والا قیمت لیے بغیر پانی نہ دے، تاکہ اس بہانے سے گویا جنگل میں گھاس کی جو چرائی ہے اس کی قیمت لینا شروع کر دے، یہ حرام ہے۔ تو اس کو روک لے، یعنی اس کنویں کے پانی کو جو زائد ہے، اس شرط پر کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ مجھے اس کی قیمت دیں گے اور میں اسے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ ناجائز روزی کمانے کا جو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، نہ اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اگلی حدیث ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، کہ آپ اللہ کے رسول ایک کھانے کے ڈھیر یعنی اناج کے ڈھیر پر سے گزرے، آپ کا گزر ہوا، فادخل یدہ فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج میں اپنا دست مبارک داخل کیا، ڈالا، فنالت اصابعہ بللا، کہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں ان کو تری نے پایا، یعنی وہ انہوں نے محسوس کیا تری کو اس اناج کے نچلے حصے میں، جب آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو فقال، آپ نے فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، کیا ہے اناج کے مالک یہ کیا چیز ہے؟ قال، کہنے لگا، اصابت السماء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے پانی نیچے چلا گیا اس اناج میں، غلے میں جو میں بیچ رہا ہوں، تو میں نے مطلب یہ تھا کہ ایکسکیوز یہ کر رہا تھا ایسے اس سلسلے میں معذرت خواہانہ انداز اپنے آپ کو سچ بابر کرانے کے لیے کہ میں نے یہ خود نہیں کیا، بلکہ یہ آسمان سے اچانک پانی برسا ہے، بارش آئی ہے تو وہ اس سے گیلا ہو گیا ہے۔ کالا، آپ نے فرمایا، فرا جالتا فوق الطعام حتی یراہ الناس، تو اگر ایسا ہو بھی گیا تھا، چلو آسمان کی طرف سے یہ پانی آیا، تو نے کیوں نہیں اس اندر کے اندرونی حصہ جو گیلا ہے اس کو آپ ڈیر کے اوپر اس کو کر دیا، یا اس کو کھول دیا، یا اس کو افلا جالتا فوق الطعام حتی یراہ الناس، یہاں تک کہ عام لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ غلہ جو ہے وہ گیلا ہے، اس میں نمی ہے۔ تو دیکھیے، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی سے مراد ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری امت سے ہی نکل گیا ہے اور اپنا کافر ہو گیا ہے، نہیں، بس وہ میری سنت کے خلاف ہے، میرے طریقے کے خلاف ہے، اس نے میری مخالفت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ کی اس بارے میں کہ وہ میرے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث، عزیز طلبہ، نیکسٹ حدیث ہے دوسری سی باب کی دوسری فصل، کہ جو ایسی تجارت یا کاروبار جو کہ ممنوع ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الثنیا الا ان یعلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرمایا جو اس طرح سے ہو جس میں استثناء کیا گیا ہو، اور استثناء بھی غیر معلوم ہو، معلوم نہ ہو۔ یہ سنیا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس اصطلاح پر گفتگو کی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ یہ اتنا اناج ہے، یہ غلہ ہے دوسرے کو، خریدار کو، اور اس میں سے میں جو ہے 1/3 یا 1/4 جو ہے ایک تہائی، چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ اس میں سے نکال لوں گا اور بقیہ کی یہ قیمت ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہے، یعنی کہ اتنا
پہلے بتا دے کہ اس ڈھیر میں سے اتنا حصہ میں نکال لوں گا اور بقیہ کی یہ قیمت ہے اگر آپ کو قبول ہے تو. لیکن اگر وہ یہ بغیر معلوم کرائے ذکر کرے کہ اس میں سے میں کچھ نکال لوں گا کتنا نکال لوں گا وہ تعین نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ اتنے میں لے لو جس میں سے میں کچھ نکال لوں گا، تو یہ ناجائز بیع ہوگی، یہ جائز نہیں اس کے لیے. اچھا جی آگے ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ الا یعلم، یہاں تک کہ وہ استثناء کی گئی جو غلے کی مقدار ہے جو اس نے نکالنا ہے اس کو وہ جان لیا جائے یا اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر جائز ہے. آگے یہ حدیث ہے حدیث 2861. تو یہ عزیز طلبہ یہ ہماری جو آج کے سبق سے متعلقہ یہ حدیث ہے حضرت جابر کی. پہلے جیسا کہ میں نے مینشن کیا تھا شروع میں آج کے اس سبق کے حوالے سے کہ حدیث 2860 سے 2870 یہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے حوالے سے حدیث پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. اور یہ جو پہلے ہم نے قبل ازیں اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہیں اختصار سے، ان کا تعلق سابقہ لیسن سے تھا، کل کے سبق سے. تو آتے ہیں یہ 2860 حدیث ہم نے پڑھ لی. نہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الدنیا الا ان یعلم، رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا. اور دوسری آج کے سبق کی حدیث ہے سیکنڈ 2862 وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العنب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگوروں کی بیع سے منع فرمایا، حتیٰ یسودا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائیں یعنی پک کر سیاہ ہو جائیں. وان بیع الحب، اور اناج وغیرہ کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، حتیٰ یشتدا، یہاں تک کہ وہ پک کر سخت ہو جائے، جو دانہ ہے اناج ہے گندم وغیرہ. ہاکذا رواہ ترمذی، اسی طرح امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داود اور امام ابو داود نے بھی. ولیس عندہما بروایتہ، اور ان دونوں یعنی محدثین امام ترمذی اور امام ابو داود کے ہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی انس سے ہے نا، لیسا ان دونوں کے ہاں امام ترمذی اور امام ابو داود کے ہاں، ان دونوں کے ہاں لیسا عندہما بروایتہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ الفاظ نہیں ہیں. کون سے؟ کیا نہا عن بیع التمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور کی خرید و فروخت سے بھی، حتیٰ تذہب، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں پک کر. اللہ سوائے بروایت ابن عمر، سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے. ہاں جی ان دونوں کے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت تو ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ نہیں جو ذکر ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا نہا عن بیع التمر حتی تذہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کھجور کی بیع سے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے پک کر. ورواہ ترمذی و ابو داود عن انس، اور اس امام ترمذی اور امام ابو داود نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. وزیادۃ التی فی المصابیح وہی قولہ، اور جو اضافہ ہے جن الفاظ کا مصابیح کے نسخے میں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہا عن بیع التمر حتی تذہب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کھجور کی خرید و فروخت سے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، پک جائے، واضح ہو جائے. انما ثبتت فی روایاتہما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ثابت ہیں ان دونوں کی روایت میں. کون سی دونوں کی؟ یعنی امام ترمذی اور امام ابو داود کی دونوں روایات میں یہ الفاظ ثابت ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن بیع النخل، بیع تمر کی بجائے عن بیع النخل کے الفاظ ہیں. معنی ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بیع سے روکا خرید و فروخت سے حتی تذہب، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے. وقال ترمذی، اور امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. تو یہ حتی تذہب کا مطلب ہے تاکہ وہ سرخ ہو جائیں. اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں بار بار، اس کو انڈر لائن کیجئے. اور یہ جو حدیث ہے 2862، یہ حدیث اس کی سند بھی صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 2863 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع فرمایا ان بیع الکالع بالکالع، یعنی ادھار کے ساتھ ادھار کی بے، یعنی قرض کے ساتھ قرض کی بے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا الکالع بالکالع۔ تو اس کا مطلب قرض کے بدلے قرض کی اس صورت کو یوں بیان کر سکتے ہیں، مثلا زید کا عمر کے ذمے ایک کپڑا ہے، زید کا عمر کے ذمہ ایک کپڑا ہے کہ اس کو اس نے ادا کرنا ہے وہ کپڑا یا اس کی قیمت دینی ہے، اور اسی طرح بکر کے عمر پر 10 درہم ہیں، اسی طرح عمر پر بکر کے 10 درہم ہیں، عمر نے بکر کے بھی 10 درہم دینے ہیں اور زید کا کپڑا جو ہے اس کی قیمت بھی دینی ہے۔ تو اب زید جو ہے وہ بکر کو یہ کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا وہ کپڑا فروخت کیا جو عمر کے ذمہ ہے، ہاں جی، تو وہ کہہ دے کہ عمر سے جو میں نے کپڑا لینا ہے یا جو اس کو قیمت لینی ہے وہ بکر کو کہہ دے کہ وہ تو لے لے، اس کے ہاتھ فروخت کر دے ان 10 درہموں کے بدلے میں جو کہ تیرے عمر پر ہیں، یعنی جو تو نے عمر سے لینے ہیں 10 درہم وہ اس کے بدلے میں وہ میں لے لوں گا بعد میں، اور بکر یہ قبول کر لے اور بکر کہے ٹھیک ہے۔ تو یہ بے ناجائز ہے اس لیے کہ یہ ناجائز قبضے میں ہے، کوئی بھی چیز کسی کے قبضے میں نہیں ہے، تصرف میں نہیں ہے، تو یہ ہے الکالع بالکالع، نہا ان بیع الکالع بالکالع، کہ ادھار کی بے ادھار کے ساتھ یا قرض کی بے قرض کے ساتھ، قرض کے بدلے، تو اس کو ممنوع کیا کہ اس میں بھی دھوکے کی جو ہے وہ احتمال ہے اور دھوکے کی صورت پائی جا سکتی ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہونے پائے۔ آگے ہمارے پاس حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع القربان۔ عمر بن شعیب سے یہ روایت ہے رحمہ اللہ سے، وہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال کہ ان کے دادا کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع القربان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی بے سے روکا ہے۔ ابو داود اور ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور قربان کیا ہے؟ یہ قربان یہ نئی اصطلاح آئی ہے، تو عزیز طلبہ آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ بے قربان بہت زیادہ متداول ہے اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے شریعت میں۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی کسی سے کوئی سودا کرنا چاہے، کسی زمین کا، پلاٹ کا، مکان کا، کسی گاڑی کا، تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ بیانہ لے لیتے ہیں پہلے کہ اچھا جی میں یہ آپ سے چیز لینا چاہتا ہوں تو یہ میں اتنا بیانہ دوں گا، بیانہ پہلے کوئی رقم دے دیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں یہ سودا نہیں کروں گا تو بیانہ میرا ضبط وہ آپ رکھیں گے، میں واپس نہیں لوں گا، اور ہوتا ہی ایسا ہے۔ پھر وہ جو ہے شخص وہ کوئی نہ کوئی ایسے ہی لے سوچنے لگ پڑتا ہے کہ میری چیز تو نہ فروخت ہو اور بیانہ جو ہے وہ میرے پاس رہے، کسی طریقے سے میں ہڑپ کر لوں، تو یہ ایک ناجائز دھندا، اس کا یہ دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اور یہ عام ہو رہی ہے بات آج کل والعیاذ باللہ۔ اور اس پر لوگ جو ہے اتنا کما لیتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کے وہ مالک بن جاتے ہیں اسی طرح کی تجارت اور کاروبار کے ساتھ، لوگوں کا ہتھیا کر، اور ان کی چیز جو ان کے پاس ہی رہتی ہے، پھر وہ کہیں کسی اور جگہ پہ اس کو بفار سے لگا دیتے ہیں۔ تو بیانہ کی یہ جو بے ہے یہ ناجائز ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث، یہی حدیث جن کا پہلے بھی مفہوم ذکر ہوا ہے، وان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المزتر اور مزتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزتر آدمی کی بے سے روکا ہے۔ وان بیع الغرر، اسی طرح دھوکے کی بے سے منع کیا ہے۔ وان بیع الثمراتی، اور ایسے پھلوں کی بے سے روکا ہے، قبل ان تدرکا، اس سے پہلے کہ تو اس کی حقیقت کو پا لے، اس پھل کی حقیقت کو۔ تو یہ مختلف الفاظ آ رہے ہیں عزیز طلبہ، مفہوم جو ہے اس سے پہلے ان اصطلاحات کا گزر چکا ہے۔ بہرحال بیع المزتر جو ہے مجبور و بے بس شخص، واضح کلیئر ہے کہ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ اس چیز کو لینے میں مجبور ہے کہ وہ اس صورت میں لے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو وہ آدمی جو ہے بیچنے والا، اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ مجبور ہے، اب اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت کو بڑھا رہا ہے، اس کی قیمت کو بڑھا رہا ہے، یا اس کی مطلب اور زیادہ اس کی احتیاج پیدا کر رہا ہے اس چیز کو لینے کی طرف، کوئی بھی انداز ہو، طریقہ کار ہو۔ بیع الغرر یہی پہلے ہو چکی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے حاصل ہونے یا نہ حاصل ہونے میں تردد ہو کہ وہ یہ مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی، ایسی چیز کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح پھلوں کا، باغ کا یا کھیتی کا، اناج کا معاملہ ہے، تو ابھی اس کا سٹہ ہی نہیں نکلا،
حقیقت واضح نہیں ہوئی اور اس کی جناب بیع ہو گئی کہ یہ اتنا جو کہتا ہے راضی اس میں جتنی فصل ہے اتنے میں دے دو مجھے، بعد میں خواہ اس میں کیڑا ہی پڑ جا سارا اور اس میں کوئی چیز نہ نکلے، اور وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فصل بہت زیادہ پھلنا شروع کر دیتی ہے قد میں، لیکن اس میں بالی نہیں آتی، وہ سوائے جانوروں کے چارے کے اس کے سوا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آئی ہیں قبل ان تدرکا، سے پہلے کہ تو اس کی حقیقت کو پا لے اور وہ پک جائے اور تو اس کو دیکھ لے اس کی حقیقت کیا ہے۔ 2865 تو اب یہ ہے کہ یہ 2865 یہ جو حدیث ہے یہ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں شیخ من بنی تمیم مجہول ہے، صرف یہ ذکر کیا گیا شیخ من بنی تمیم، ایک شیخ سے بنو تمیم سے جس کا تعلق ہے، تو وہ مجہول ہے، انون شخص ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، امام بغوی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور بیع المستر جو ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا مجبور و بے بس شخص کی بیع اور کسی سے زبردستی کچھ خریدنا بھی اسی میں شامل ہے۔ کوئی شخص ہے جو خاص طور پر ایسے قبائلی علاقے ہیں وہ جو کسی سے معاملہ طے کرتے ہیں نا بندوق کی نوک پر، پھر وہ کہتے ہیں ہر صورت میں یہ لوں گا، تمہیں یہ چیز جو ہے ہر صورت میں بیچنی پڑے گی اس قیمت میں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ایک ناجائز انداز ہے، شریعت میں تو قریب کا بھی تعلق نہیں اس کا۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ آزاد ہے اپنی چیز کو بیچنے میں اور فروخت کرنے میں اور خریدنے میں۔ تیسرا اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 2866 بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رجلا من کلاب، بنو کلاب سے ایک آدمی جو تھا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان اسب الفحل، نر چیز یعنی جانور سے جفتی کرانے کی اجرت کے بارے میں، یعنی نر جانور کو مادہ کے ساتھ ملاپ کرانا تاکہ وہ جو ہے وہ گابن ہو جائے اور وہ بچہ دینے کے قابل ہو، تو اس پر اجرت لینا۔ تو پہلی بھی حدیث آئی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ ان اسب الفحل، نر جانور کے ملاپ سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس سے، فنہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، اس سے منع کر دیا کہ آپ یہ ایسا اجرت نہیں لے سکتے۔ فقال، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نترک الفحل فنکرم، تو پھر یہ ہے کہ بسا اوقات ہم یہ عاریتن یعنی مفت میں ہم یہ جو ہے اپنا نر جو ہے وہ جانور اس کو ہم دے، تو ہم یہ حدیث ذکر کر رہے تھے 2866 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنا رجلا من کلاب، بنو کلاب سے ایک آدمی جس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اسب الفحل، نر کے مادہ کے لیے جو ملاپ ہے اس کی اجرت کے بارے میں، فنہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا۔ فقال، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نترک الفحل، تو ہم یہ جو جانور ہے نر اس کو تو ہم دے دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، یعنی عاریتن بھی دے دیتے ہیں یعنی مفت میں، فنکرامو، لیکن پھر ہمیں بعد میں فنکرامو ہم عطیہ دیے جاتے ہیں، یعنی کچھ ہمیں دے دیا جاتا ہے اپنے طور پہ وہ لوگ۔ فرخص له فی الکرامہ، تو اس قسم کے ہدیہ لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی۔ فرخص له فی الکرامہ، رواه ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر مطلب ہے اگر اسے کوئی طے نہیں کرتے آپ اور آپ اس کو وہ اپنا جو جانور ہے وہ دیتے ہیں اور وہ استعمال کرتا ہے اپنی مادہ کے لیے، تو بعد میں وہ از خود وہ لوگ جو ہیں اپنے طور پر آپ کو کچھ دے دیتے ہیں آپ کے بغیر مانگے یا تعین کیے بغیر، تو وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے پہلے اور نہ ہی تعین کر سکتے ہیں، اس میں اس کی اجازت نہیں دی۔ امام ترمذی نے سے روایت کی ہے اور یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس 2866 جو ہمارے پاس ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ انا نترک الفحل کا مطلب ہے کہ ہم جفتی عاریتن یا مفت میں کراتے ہیں، اس کو انڈر لائن کیجئے اور آگے آ جائیے۔ حدیث نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2867 حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کالا، وہ کہتے ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا، انا ابیع ما لیس عندی، ہر اس چیز کو بیچنے سے جو میرے پاس نہیں، یعنی جو میری ملکیت میں نہیں، میرے تصرف میں نہیں،
رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، فی روایت اللہ، اور امام ترمذی کی ایک روایت میں والے ابی داود، اور ابی داود سنن ابی داود میں، ابو داود کی ایک روایت میں، ون نسائی اور امام نسائی کی روایت میں قال، وہ کہتے ہیں یعنی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آتینی الرجل، کہ آدمی میرے پاس آتا ہے، اچھا جی، فیرید منی البیع، اور وہ مجھ سے ایسی چیز خریدنے کا خواہاں ہوتا ہے یا چاہت رکھتا ہوتا ہے، ولیس عندی، تو کیا وہ میرے پاس جو چیز نہیں ہوتی، تو فابتاعوا له من السوق، تو کیا وہ میں چیز اسے بازار سے خرید کر دے دیتا ہوں، اگر تو کیا یہ جائز ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو اب بازار سے خرید کر دے دیتا ہوں، فابتاعوا له من السوق قال، تو آپ نے فرمایا لا تبع ما ليس عندك، کہ وہ چیز تو نہ خرید جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ غالباً اس معنی میں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے پاس نہیں تو وہ پہلے خریدتا ہے اور پھر خرید کر پھر وہ اس میں سے کچھ لے بھی لیتا ہے، اپنا فائدہ بھی، اور پھر وہ اس کو دیتا ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ تو شاید ٹھیک نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی رجع نہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو پتہ نہیں بازار کا یا چیزوں کا یا اس کے بھاؤ کا، یا علم نہیں ہے، تو وہ آ کے آپ سے کہتا ہے آپ یہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ مجھے ذرا میری ہیلپ کیجئے، مجھے راستہ دکھا دیجئے بازار کا، مجھے یہ چیز لینے میں مدد دیجئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں واللہ اعلم عالم بالصواب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں وہ اپنا فائدہ نہ رکھا ہوا ہو اس نے اپنے ذہن میں، کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتا ہو، کہ وہ چیز پہلے خریدے اور پھر وہ آگے اس کو لے کر دے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس 2867، یہ حدیث جو ہے لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں اسے آگے مت فروخت کر، شرح سنہ میں ہے کہ یہ حدیث محمول ہے زوات کی بے پر، نہ کہ صفات کی بے میں۔ تو بہرحال اگر عرف میں ایک پلاٹ کی قیمت کے قائم مقام ہو اور یہ خرید و فروخت عام ہو جائے، یعنی عرف کے اندر، اور غرر اور دھوکے کا امکان بھی نہ ہو، تو اسے بھی ایسے شمار کیا جائے گا جیسے زمین کی حقیقی رجسٹری ہے۔ تو چونکہ آج کل وہی ایسے رہا زیادہ تر، تو وہ جو فائل ہوتی ہے، وہ جو رجسٹری ہوتی ہے، وہ اس پلاٹ کے ہی قائم مقام سمجھی جاتی ہے، گویا کہ وہ ایک پوری ملکیت ہے۔ تو اگر اس میں کوئی دھوکہ یا غرر کی بات نہیں ہے کسی کو نقصان دینے کی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تو اب تو اسلوب ہی ایسا ہے نا، اور کوئی چیز آدمی اور طریقے سے خرید ہی نہیں سکتا۔ اس میں لوگوں کی آسانی بھی ہوتی ہے طرفین میں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو اگر اس میں کوئی کسی کو نقصان نہ ہو تو عرف میں جو ایک طریقہ رائج ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس جی جیسا کہ میں نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ آگے حدیث 2868، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین، امام مالک، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے سے روایت کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو قسم کی، دو بیع مختلف ایک ہی بیع میں، دو بیع یعنی دو قسم کے کاروبار جو ہیں وہ ان کو ایک ہی وقت میں کرنا، ایک ہی بیع میں دو بیعیں کرنا۔ ان بیعتین، بیعتین سے روکا، فی بیعتن ایک بیع میں۔ ویسے علماء نے اس کو یہ بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ کیا صورت ہوگی کہ ایک کا سودا ہو رہا ہے اور اس میں ایک ہی وقت میں دو قسم کے سودے جو ہیں وہ اس میں داخل کر دینا، جیسا کہ یعنی نقد 100 میں اور ادھار 150 میں۔ بعضوں نے یہ کہا ہے اس کا مطلب کہ نقد میں لوگے تو 100 میں ہے اور اگر ادھار میں لوگے تو 150 میں ہے، وہی قیمت اسی وقت کھڑے کھڑے۔ تو بعضوں نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ آگے حدیث ہے عمر بن شعیب نبی ان جدی سر ایک سوال ہے۔ بیعتین فی صفقۃ واحدۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن شعیب نبی ان جدی قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی صفقۃ واحدۃ، اس کا مطلب بھی وہی ہے، پچھلی حدیث والا، الفاظ مختلف ہیں کہ دو کاروبار، دو سودے جو ہیں وہ گھسا دینا ایک سودے میں، فی صفقۃ واحدۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ میں دو سودے جو ہیں وہ کیے جائیں، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ فروخت کرنے والا خریدار سے کہے
کہ میں یہ کپڑا تجھے نقد 10 روپیے میں اور ادھار 15 روپے میں فروخت کرتا ہوں. تو نقد ہو تو 10 روپے اور ادھار ہو تو 15 روپے. اس میں اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب حدیث کا بھی یہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. اور آگے حدیث ہمارے پاس جو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہی، یہی راوی ہیں، ان سے یہ مروی ہے کہ ان کے دادا انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل سلف و بیع، کہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ سلف کا مطلب قرض، و بیع اور بیع یعنی سودا. قرض اور سودا اکٹھا نہ کیا جائے ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی کے ساتھ. یعنی ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا اور اسی کے ساتھ ہی آپ کوئی لین دین کر رہے ہیں، کوئی بیع یعنی کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں. ولا شرطان فی بیع، اور نہ ہی ایک ہی قسم کے سودے میں دو شرطیں ہوں، ایک بیع میں دو شرطیں بھی نہیں. ولا ربح ما لم یتمن، اور نہ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ہی فائدہ لینا ہے ما لم یتمن، اس چیز میں جس کا وہ ضامن ہی نہیں بنایا گیا، ضامن ہی نہیں ٹھہرایا گیا. ولا بیع ما لیس عندک، اور نہ وہ بیع درست ہے اس مال میں جو کہ آپ کے پاس نہیں، یعنی جو جس کے آپ مالک ہی نہیں ہیں. تو یہ اس حدیث میں جو سلفن ہے، اس کو یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. سلفن کا مطلب ہے قرض، اور قرض اور بیع حلال نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی کو قرض دے اور پھر اپنی کوئی چیز اسی کے ہاتھ بیچے اور قیمت زیادہ وصول کرے. کیونکہ قرض دیا ہوا ہے اس لیے وہ اپنا مجبور ہے کہ اس سے وہ چیز لے اور قیمت بھی زیادہ دے. تو یہ چیز جو ہے دباؤ میں، یہ بیع جو ہے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ولا ربح ما لم یضمن کا مفہوم یہ ہے کہ خریدار نے خریدی ہوئی چیز پر قبضہ نہیں کیا ابھی، یعنی وہ اس کے ابھی تصرف میں نہیں آئی اور وہ چیز خریدار کے ضمان میں داخل نہیں ہوئی، یعنی اس کا ضامن بھی اس کو نہیں بنایا گیا، ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا گیا. تو اب خریدار اس کو قبضہ سے پہلے کسی اور کو فروخت کر کے نفع کمائے، تو خریدار جو ہے وہ اس کو فوراً اس کی قیمت لگا دے، بیٹھے بیٹھے دیکھے کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک، تو اس سے کہے ہاں بھائی یہ چیز میری ہے، اس کو لے لو اتنے میں، اور اسے پیسے وصول کر لے. ابھی اس کے تصرف میں بھی نہیں ہے اور اس کی وہ اپنا ذمہ دار بھی نہیں اس کا، اور اس کا وہ اپنا اس کے ساتھ اس کے بارے میں بیع کر رہا ہے، اس کا سودا کر رہا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کا یہ ہمارا لیسن جو ہے بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.